السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رقیہ رضی اللہ عنہا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھی۔ والدہ کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھا۔ بہشت نبوی سے 7 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 33 برس کی تھی۔ حضرت رقیہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے 3 برس چھوٹی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتبہ بن ابو لہب سے ہوا۔ جب سورہ تب یدا ابی لہب نازل ہوئی تو عتبہ نے اپنے باپ ابی لہب کے حکم کے مطابق حضرت رقیہ کو طلاق دے دی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ چند دن بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ وہ نہایت صالح اور مخیر نوجوان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دامادی کے لیے انہیں منتخب فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دلی خواہش بھی یہی تھی کہ ان کی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، حضرت عثمان کی بھی دلی خواہش یہی تھی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہی میں حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ مکہ میں کفار نے جب مسلمانوں کو بے حد ستایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبش کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عثمان بھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم مولود کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی بیوی کے ہمراہ ہجرت کی ہے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا واپس مکہ تشریف لے آئے، لیکن کفار کی ایذا رسانیاں پہلے سے بڑھ گئی تھیں۔ چنانچہ وہ دوبارہ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب عرصہ تک ان کی کوئی خبر نہ ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فکر ہوئی۔ ایک دن کسی عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہا کو خود دیکھا ہے حبش میں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا۔ کافی عرصہ بعد حبش میں قیام کرنے کے بعد حضرت عثمان کو خبر ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ کچھ دوسرے مسلمان اور حضرت رقیہ کے ہمراہ انہوں نے مکہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر چند دن کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت رقیہ کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ وہاں حضرت اوس رضی اللہ عنہ بن ثابت کے گھر اترے۔ کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے آئے۔ سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ کو چیچک نکلی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ وہ رقیہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ ہی میں ٹھہریں۔ اس کے عوض انہیں جہاد میں شریک ہونے کا ثواب بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ دے گا نا انہیں اس کا ثواب، اور مال غنیمت سے بھی انہیں حصہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان حضرت رقیہ کے پاس ہی ٹھہرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بدر ہی میں تھے کہ حضرت رقیہ کی تکلیف بڑھ گئی۔ انہوں نے 21 سال کی عمر میں وفات پائی۔ عین اس وقت جب قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ سرور عالم اپنے لخت جگر کی وفات کی اطلاع پا کر بہت خفا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مدینہ واپس تشریف لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، عثمان بن مظعون جا چکے، اب تم بھی ان سے جا ملو۔ مہاجرین میں حضرت عثمان بن مظعون پہلے صحابی تھے جنہوں نے مدینہ میں وفات پائی تھی۔ یہ روایت ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ دوسرے اہل سیر کا بیان ہے کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور موقع پر ارشاد فرمائے تھے، کیونکہ حضرت عثمان نے غزوہ بدر کے بعد وفات پائی تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی اپنی بہن کی قبر پر تشریف لائیں اور قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک کے کناروں سے ان کے آنسو پونچھتے تھے۔ حضرت رقیہ کے قیام حبش کے دوران میں ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ انہی صاحبزادے کے نام کی نسبت سے حضرت عثمان نے اپنی کنیت ابو عبداللہ اختیار کی تھی۔
حضرت عبداللہ کی عمر ابھی 6 برس کی تھی کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری، جس سے تمام چہرہ یعنی اس پہ سویلنگ ہوگی نا، سوج گیا، اور اسی تکلیف سے جمادی الاول 4 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قبر میں اتارا۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان میں باہم بے حد محبت تھی۔ ان کے تعلقات اتنے خوشگوار اور مثالی تھے کہ لوگوں میں یہ مقولہ ان کی نسبت بطور ضرب المثل مشہور ہو گیا تھا، یعنی رقیہ اور عثمان سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھے۔ یہ تھوڑا سا حضرت کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہاں ذکر کر دیتی ہوں، چھوٹا سا وہ ہے تو آپ لوگ ایک ہی اس میں دونوں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کلثوم تھا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھی۔ والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تھی۔ اکثر اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت کلثوم بعثت نبی سے 6 سال قبل پیدا ہوئی۔ ان کا نکاح بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عتیبہ بن ابو لہب سے ہوا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کی، تو ابو لہب اور اس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ہو گئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ غیرت الہی جوش میں آئی اور سورہ تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی۔ ابو لہب کو سخت غصہ آیا۔ اس کے ایک بیٹے عتبہ کے نکاح میں رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور دوسرے بیٹے عتیبہ سے حضرت کلثوم کا نکاح ہوا تھا، اگرچہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، یعنی میرا اٹھنا بیٹھنا تمہارے ساتھ حرام ہے اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی کو طلاق نہ دی۔ دونوں بیٹوں نے بدبخت باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ عتبہ نے حضرت رقیہ کو اور عتیبہ نے حضرت کلثوم کو طلاق دے دی۔ واقع طلاق کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح میں آئیں۔ اس نکاح کو چند ہی سال گزرے تھے کہ حضرت رقیہ کا وقت آخر آپ پہنچا اور انہوں نے سن 2 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عثمان کو ان کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا۔ اسی زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بھی بیوہ ہوئیں۔ انہوں نے حضرت عثمان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تحمل کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تم کو حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر شخص کا پتہ دیتا ہوں اور عثمان کے لیے حفصہ سے بہتر رشتہ بتاتا ہوں۔ پھر فرمایا، حفصہ کا نکاح مجھ سے کر دو، میں اپنی بیٹی کی شادی عثمان سے کر دیتا ہوں، جو رقیہ رضی اللہ عنہ کے فوت ہو جانے سے بہت غمگین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً رضامند ہو گئے، چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پڑھا دیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، خداوند تعالیٰ نے جبریل امین کے معرفت مجھے حکم بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کلثوم کو اسی حق مہر پر جو رقیہ کا تھا تمہارے حق میں دے دو۔ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ اس نکاح کے بعد 6 سال تک زندہ رہی۔ وہ شعبان 9 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت عطیہ و حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق غسل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کے لیے اپنی چادر دی اور خود نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی کرم وجہ، حضرت ابو طلحہ، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ قبر میں اترے اور سیدہ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس وقت سیدہ کلثوم رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ سیدہ کلثوم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ دونوں اس لیے آپ لوگوں کو ساتھ بتایا کہ دونوں مختصر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کا ذکر آپ کو میں نے بتایا ہے نا، آپ پلیز اس کو پڑھیں، دیکھو تھوڑی سی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں نے جب یہ بکس پڑھی مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا اتنی ڈیٹیل سے، مطلب ایک سرسری سا پتہ تھا، تو خیر چلتے پھرتے سن لیا کریں۔
دیکھیں میں تو آپ لوگوں سے کہہ ہی سکتی ہوں، باقی سننا نہ سننا تو آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ دل چاہے تو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اس طرح ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے نئے آنے والوں کی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب لوگوں کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ۔